الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے پر قوم عاد کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور قوم عاد اپنی سرکشی اور تکبر بت پرستی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ یہ جو قوم سمود ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور بچ گئے تھے۔ اسی مقام پر پھر ان کو آباد کر دیا گیا۔ وہ جو ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، دوسرے عذاب آئے، ان کے لیے وہ ہوا عذاب تھی، اور ایمان والوں کے لیے وہی ہوا راحت کا سبب تھی۔ تو ان کی جگہ پر، یعنی قوم عاد کی جگہ پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے لوگ تھے وہ آباد ہو گئے۔ ایک عرصے تک صحیح رہے اور صراط مستقیم کے اوپر عمل کرتے رہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ یہ مقام حجر ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، جو تبوک مقام کے قریب ہے۔ اب اس وقت بھی یہ خطہ سعودی حکومت کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک عرصے تک تو صحیح رہی، بعد میں آہستہ آہستہ بے دین ہونے لگے، اور پھر وہی بات بنی کہ کہا کہ اپنے بزرگوں کی یاد میں کچھ رکھا جائے۔ بت بنا لیے، اولاً ویسے تعظیم کرتے تھے، پھر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی کو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔
قوم سمود کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ قوم سمود کو سمود اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر کے سلسلے میں ان کا ایک دادا گزرا ہے جس کا نام سمود تھا، اور اسی کی طرف پھر قوم سمود کی نسبت ہونے لگی۔ یہ عربی زبان بولنے والے لوگ تھے، یہ بھی، قوم عاد بھی، اور بعد میں ذکر آئے گا قوم شعیب اہل مدین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 پیغمبر ہیں جو عربی زبان کی قوم کی طرف عربی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور ان پر عربی صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ توحید کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ توحید دوستو، ایمان خالص، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے پاس ہر وقت ہے۔ ایمان لے آیا، صحیح توحید والا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے جو صبح و شام کا ذکر آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر صبح کیا جائے، شام کیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، تاکہ تجدید ایمان ہوتا رہے۔ درمیان میں زندگی کے مسائل میں کہیں ایسا جملہ نہ بس دفعہ نکل گیا ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو، بدعت کا شائبہ ہو، توحید سے دوری کا شائبہ ہو، تو اس میں حکم ہے کہ صبح و شام ان کلموں کو دہرائیں، تسبیح پڑھیں، تاکہ کوئی بھی خلاف اولا بات ہو گئی ہو، عمل ہو گیا ہو جو ایمان و توحید کے خلاف ہے، تو اس کا ازالہ ہوتا رہے۔ یہ ایسی نیکی ہے، توحید، ایمان صحیح اللہ اور اللہ کے رسول پر، کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، یہ نیکی ہے، تو اللہ کے سامنے تضرع اور گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اس نیکی کا واسطہ دے، یا اللہ میرے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن ایک نیکی ہے کہ آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں، اس پر میرا ایمان ہے، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام جو آپ نے حکم دیا ان پر میرا ایمان ہے۔ میری یہ ایک نیکی ہے، یا اللہ اس نیکی کی برکت سے میری دعا قبول کر لے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ تو توحید کی بنیادی بات وہ اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اسی بات کو تمام انبیاء علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور قوم بت پرست ہے، یہاں بھی فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو وحدہ لا شریک ذات مانو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ ذرا سوچو، اتنا عرصہ تو نہیں گزرا، تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے، 100 سال کچھ عرصہ گزرا ہے، کہ اسی جگہ پر ایک قوم آباد تھی، اور اس قوم نے بت پرستی کی، سرکشی کی، تکبر کیا، ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ هو انشأکم من الارض، پھر تمہیں اس میں پھیلا دیا، واستعمرکم فیہا، اس میں پھر تم گھر بنانے لگ گئے ہو، باغات لگانے لگ گئے ہو، اس میں آباد ہو گئے ہو، واستعمرکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ۔ بس اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، میں مبلغ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب رہتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے۔ صدق کے دل سے، بت پرستی سے توبہ کر لو، بس یہ دنیا ساری تمہاری ہے، یہ سب نعمتیں تمہاری ہیں، وہ نعمتیں تو نہیں لینا چاہتا، وہ تو
کہا کہ میرے نام پر دو، اور اس کو بھی کیا کہا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر جو مالدار ہے 100 میں سے 2.5 روپے اپنے کسی رشتہ دار غریب کو دے دیں، محلے والے غریب کو دے دیں، دیا اس کو، انسان کا ویسے بھی خیال کرتا ہے، اور مجھے تم نے قرض حسنہ دیا ہے، میں اس سے بڑھ کر کہیں دوں گا۔ یہ دنیا کے بادشاہ تو نہیں ہے آج 15% ٹیکس، آج فلاں % ٹیکس، آج اتنے ٹیکس، آج اتنے ٹیکس، اب سارا ٹیکس ہی ہو جائے گا، باقی اصل مالیت ہی ختم ہو جائے گی، ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ تو اور یہاں پر ٹیکس وہ خود نہیں، اپنے علاقے کے غریبوں کو، اور جنہوں نے اس وقت ٹیکس کہا تھا زکوٰۃ کو، ان کے خلاف پھر جہاد ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانو، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جو تم سے ہو گیا، بت پرستی ہو گئی، کچھ اور شرک ہو گیا، بس اب توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اور یہ نہیں کہ وہ دور رہتا ہے، اس کے ملنے کے لیے کہ راستے میں بہت سارے وسائل اور واسطے چاہیے، یا وہ کہیں غریبوں کے علاقوں سے بہت دور آباد ہے، کہ دنیا کے وڈیرے تو بہت دور آباد ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ اپنے محلات کہیں جنگلات میں لے جائیں، وہاں حفاظت بھی ہوگی، سائڈوں میں بڑی بڑی دیواریں بھی بنا دیں، کہ شہروں میں رہنا جو ڈرتے ہیں۔ تو دنیا کے بڑے بڑے تو بہت تو اونچے اونچے محلات میں رہتے ہیں، اور ان سے ملنا مشکل ہے۔ تو اللہ نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ میں ہوں تو سب سے بڑا، لیکن رہتا سب سے قریب ہوں۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ وہ سارے بت پرست تھے نا، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوستو ایسے تھے کہ جن کی فطرت سلیم تھی، زمانہ اسلام سے پہلے ہی نہ شراب پی، نہ چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ دھوکہ دیا کسی کو، نہ بتوں کے سامنے جھکے، مبلغ کوئی نہیں تھا، بس دل ہی ان کا سلیم تھا، فطرت ہی عجیب تھی۔ یہ سمجھتے تھے یہ برا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحابہ کرام ہیں، تو اور اس کے علاوہ اکثر صحابہ کرام وہ بت پرستی کا جو رواج تھا اس میں مبتلا تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سنی، شروع میں کچھ عرصے بعض کو سمجھ میں نہیں آئی، جب سمجھ میں آئی تو توبہ اور استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور نبی کے ساتھ ایسے جڑے کہ ہر سنت کو اپنانے والے بنے، اللہ نے ہادی بنا دیا، رہبر بنا دیا۔ تو بات یہ ہے، یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور میرا رب قریب رہتا ہے۔ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، یہ جملے آپ نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے، اس مقام سے گزرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ارشاد فرمائے کہ یہ جملے پڑھتے ہوئے بستی سمود کے پاس سے گزرو اور جلدی جلدی گزرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے سروں کو ڈھانپ لو اچھے طریقے سے، اور یہ جملے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو ہی پاک ہے، تو ہی تعریفوں والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جلدی جلدی اس جگہ سے گزرو، یہ معذب جگہ ہے، اور استغفار کرتے ہوئے، یہ جملے پڑھتے ہوئے اس جگہ سے گزرو کہ یہ معذب علاقہ ہے، اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوئی ان لوگوں پر، اور عذاب آیا ہے، اور اب بھی اس عذاب میں اثر ہے، جلدی سے اس علاقے سے نکلو۔
تعداد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں میں تھی، بڑا لشکر تھا یہ، اور یہ وہ لشکر ہے کہ جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاوریں شمار ہوتی تھیں۔ قیصر و کسریٰ، روم، یہ سارے مل گئے تھے اور یہ مشورہ کر لیا تھا کہ اب ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ یہ بات جناب کو پتہ چلی، آپ نے اعلان کیا کہ کوئی شخص بھی مدینہ طیبہ میں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا، سب نکلو۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نے چادر پھیلائی اور چندے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میں آدھا مال گھر کا لے کے آیا ہوں تو آج میرا پہلا نمبر ہوگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نے پوچھا کہ صدیق کتنا لے کر آئے ہو، تو کہا حضرت سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ کہا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کے جملے اونچے ادا کیے یا ادا ہو گئے، اور کہا صدیق ہر موقع پہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارا اول نمبر آ جائے، لیکن قسمت عجیب ہے کہ آپ کا ہی اول نمبر ہوتا ہے۔ یہی غزوہ ہے وہ کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیوں کو آپ یوں خوش ہو کر اونڈیل رہے تھے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر، اور فرما رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا کام کیا عثمان نے کہ اس کے بعد بالفرض عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو جنت سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس وقت سارے پھل پکے ہوئے تھے اور مدینہ والوں کا نظام سارا کھجوروں کے باغات کے اوپر اور اس پر تھا جیسے آج بھی ہے۔ بہرحال جن دو قوتوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور مسلمان کی ذمہ کیا ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے وہ لے کر میدان میں آ جائے۔ کس نے کہا کہ ان جتنا بنا کے پھر میدان میں آنا؟ مدد تو یہاں ادھر سے آنی ہے، اپنا کام تو ہے نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے گئے تھے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کذاب وہ قلعے میں چھپ گیا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے بار دعا کی کہ یار اب اپنا کوئی کام نہیں ہے، اپنا کوئی کام نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، اسلام آپ کا اور آپ کے نبی کا ہے۔